السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنی ہے دوستو، وہ ٹاپک بہت ہی اہم ہے جس کو لے کر سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں اور عام لوگوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم سنتے بھی ہیں، اپنے کانوں سے اپنے آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ وہ چیز ہے، وہ ٹاپک ہے فلسطین میں ظلم و زیادتی۔ دوستو، روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا اپنے کانوں سے سنتے ہیں، لوگوں کے ذریعے ہم تک بات پہنچتی ہے کہ ظلم پہ زیادتی ہو رہی ہے۔ دوستو، اسی ویڈیو میں جانیں گے فلسطین کی مختصر تاریخ، سرزمین فلسطین کی مختصر شارٹ کلپ میں اس کی مکمل تاریخ، کہ کیسے فلسطینیوں نے کچھ لوگوں کو رہنے کا جگہ دیا اور آخرکار وہ لوگ آگے جا کر اپنے آپ کو ایک کنٹری بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو ایک کنٹری کا اعلان کرتے ہیں، جس کو پوری دنیا مان بھی لیتی ہے۔ چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں مختصر میں۔ میرے پیارے دوستو، فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں اکثر سننے میں آتا ہے، تک کہ جب یہ فیفا ورلڈ کپ ہمارے سامنے کچھ دن پہلے ہو رہا تھا، ایسے وقت میں بھی آپ لوگوں نے بہت سے کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں فلسطینی جھنڈا لیے دیکھے ہوں گے، فلسطینی جھنڈا لے کے لہراتے ہوئے آزاد کرو کے نعرہ لگاتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ دوستو، دراصل یہ حقیقت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، اصل یہ معاملہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آئیے مختصر میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بات ہے 19ویں صدی عیسوی کی، جب یورپ اور روس میں عیسائیوں اور یہودیوں کے بیچ دشمنی اور نفرتیں کافی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ یورپ اور روس میں یہودی اور عیسائی دونوں میں کافی زیادہ رنجشیں، دونوں میں کافی زیادہ دشمنی شروع ہو چکی تھی، کافی زیادہ دشمنی بڑھ چکی تھی۔ آخرکار عیسائیوں سے تنگ آ کر انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، وہاں سے ہجرت کر ڈالی۔ جرمنی اور مشرقی یورپ، روس سے یہودیوں کی لاکھوں کی تعداد بے گھر ہو گئے۔ یہودیوں کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ، فلسطین میں جگہ پکڑی۔ یہودیوں کی ایک بڑی جمع غفیر، ایک بڑی تعداد امریکہ، فلسطین کی جانب رخ کیا۔ اس تو اپنے وطن کو چھوڑ کر جب یہودی اسی حالت میں فلسطین پہنچتے ہیں، اس وقت ان کے پاس نہ مکان، نہ کپڑا، نہ روزمرہ زندگی گزارنے کے کوئی سہولیات تھی، یعنی ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ یہودیوں کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی سر و سامان نہ تھا۔ تو دوستو، آخرکار فلسطینی مسلمان بھائی، فلسطینی لوگوں نے ان پہ رحم کھایا، ان پہ ترس کھایا، انسانی ناطے، ایک انسانیت کی بنا پہ ان کو اپنے اندر جگہ دی۔ دوستو، فلسطینی لوگوں نے ان یہودیوں کو ان پہ ترس کھا کے، ان پہ رحم کھا کے کہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، مکان نہیں ہے، ان یہودیوں پہ رحم کھا کر فلسطینی لوگوں نے ان کو اپنے اندر جگہ دی ٹھہرنے کے لیے، ان کو گھر دیا، مکان دیا، جگہ دیا، روزمرہ زندگی گزارنے کی سہولیات فراہم کی۔ کون لوگوں نے فراہم کی؟ فلسطینی لوگوں نے۔ آپ اس کو یاد رکھیں، فلسطینی لوگوں نے، فلسطین کے رہنے والے باشندے نے ان موجودہ اسرائیل جو نام ہے، یعنی ان یہودیوں کو رہنے کی جگہ فراہم کی، جس کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، سفید رنگ کا وہ جگہ جو فلسطینی مسلمان نے یہودیوں کو رہنے کے لیے جگہ دی تھی، آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو فلسطینی مسلمان، فلسطینی باشندے نے یہودیوں کو رہنے کے لیے یہ جگہ دی تھی کہ یہاں یہ لوگ رہیں، اپنے روزمرہ زندگی گزاریں۔ دوستو، آخرکار ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ 1947 UNO یعنی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اقوام متحدہ اس کو کہہ سکتے ہیں، اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سفید والا جو حصہ اس کو یہودیوں کو دے دیا اور یہ حصہ فلسطین کے رہنے والے باشندوں کو۔ آخر ایسا وقت آتا ہے، ایک ایسا دور بھی آتا ہے کہ یہودی جن کو رہنے کے لیے، جن کے پاس، یہودیوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھا، نہ کوئی کپڑا تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی ذریعہ تھا، نہ روزمرہ زندگی گزارنے کی کوئی سہولیات تھی، ایسے یہودیوں کو فلسطینی لوگوں نے رہنے کی جگہ دی۔ آخرکار یہ یہودی لوگ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ وہ فلسطینی لوگ جن لوگوں نے ان یہودیوں کو رہنے کی جگہ دی، 1967 1949 کے دوران یہودیوں کو رہنے کے لیے ان فلسطینی لوگوں نے جگہ دی، لیکن آخرکار ایک وقت آتا ہے کہ یہ یہودی جو کل یہاں کرایہ دار کے طور پہ آئے تھے، کچھ رہنے سہنے کی جگہ مانگنے آئے تھے، آخرکار ایک وقت آتا ہے کہ یہ یہودی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور 1949 عیسوی کو UNO اقوام متحدہ جو ہے اس کو 2 حصوں میں، یعنی فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہے۔
جو سفید رنگ کا ہے یہ یہودیوں کو دے دیتا ہے، اور آخرکار ان کا رنگ ایسا چڑھتا ہے، ایسا یہ انسانیت کو بھول جاتے ہیں کہ کل جو فلسطینی لوگوں نے ان یہودیوں کو رہنے کی جگہ دی، اب الٹا یہ جو کل یہاں رہنے کے لیے آئے تھے یہی لوگ یعنی آج موجودہ اسرائیل ان فلسطینی لوگوں پہ ظلم زیادتی شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ یہودی لوگ ان فلسطینی لوگوں سے، جن فلسطینی لوگوں نے انہیں پناہ دی، انہیں گھر دیا، انہیں روزمرہ زندگی گزارنے کا راستہ بتایا کہ یہاں رہو، اپنا کاروبار کرو، یہ یہودی لوگ کرایہ دار کے طور پہ ہجرت کر کے یہاں رہنے کے لیے آئے تھے، آخرکار یہ یہودی لوگ ان فلسطینی لوگوں پہ ظلم و زیادتی ڈھانے لگتے ہیں، ظلم و زیادتی شروع کر دیتے ہیں، فلسطینی لوگوں کا زمینیں چھیننے لگتے ہیں، دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ آخرکار 1967 یعنی 1967 تک یہ یہودی جو کل کرایہ دار کے طور پہ ہجرت کر کے دوسرے جگہ سے مظلوم بن کے ان فلسطینی بھائی کے پاس رہنے کے لیے آئے تھے، ایک وقت یہ آتا ہے دوستو 1967 عیسوی آتے آتے یہ یہودی جو کل مظلوم بن کر آئے تھے فلسطین کے اندر، جو کہ انبیاء کا مرکز ہے، انبیاء کا مخزن ہے، یہ یہودی لوگ فلسطین، سرزمین فلسطین کے کئی حصوں میں تقسیم کر ڈالتے ہیں اور فلسطین کے کئی مقامات پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ دوستو آخرکار 1967 تک یہودیوں فلسطین کے کئی حصوں پہ قبضہ کر لیا، حصوں پہ اپنا قبضہ جما لیا، تو یہ اسرائیل قیام میں آیا۔ یعنی جو آج اسرائیل نام کا یہ جو کنٹری ہے اس کا قیام اس طور پہ آیا کہ کل مظلوم بن کر آئے تھے اور مظلوم بن کر آئے، رہنے کے لیے تھوڑی جگہ مانگی، جس کو جگہ بھی دے دی فلسطینی لوگوں نے، لیکن بالآخر دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک یہاں تک کہ UNO اقوام متحدہ نے بھی اس یہودیوں کو ایک الگ کنٹری بنانے کا اعلان کر دیا، اس کو مان لیا کہ اسرائیل ایک الگ کنٹری ہے، جس کی مخالفت غالباً عرب ممالک کیے تھے لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ دوستو یہ ہے فلسطین اور اسرائیل کی حقیقت۔ 1967 تک یہودی فلسطین کے کئی مقامات پہ قبضہ کر چکے تھے، لیکن جب 2005 آتے آتے یہودی قریب پورے فلسطین کو ہڑپ جانا چاہتے تھے، ہڑپ جانا چاہتے ہیں آج بھی، ان پہ یعنی فلسطینیوں پہ، فلسطینی لوگ پہ ظلم و زیادتی کا پہاڑ ڈھاتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ دوستو بہت سے لوگ ہم میں سے، ہمارے قوم کے لوگ بھی ایسے ہیں جو نام لیتے ہیں فلسطینی مظلوم، فلسطینی مظلوم، لیکن ان کے حالات سے، ان کی تاریخ سے ناواقف ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے میں نے ضرور سمجھا کہ آپ کے سامنے فلسطین اور اسرائیل کی حقیقت رکھی جائے کہ اس کی کیا تاریخ ہے، اور دنیا کے سامنے بھی یہ بتانا چاہیے کہ انسانیت کے ناطے جو قوم، جو باشندے نے ایک دوسرے قوم کو رہنے کی جگہ دی، ایک دور یہ آتا ہے کہ جو رہنے کے لیے آئے تھے کرایہ دار کے طور پہ، ہجرت کر کے، مہاجر کے طور پہ، مظلوم کے طور پہ، جس ملک، جس علاقے میں رہنے کے لیے آئے تھے وہاں کے لوگوں کو ہڑپنا شروع کیا، وہاں کے لوگوں پہ ظلم زیادتی کرنا شروع کر دی۔ تو دوستو ہمیں یہ جاننا چاہیے اور جان کر اس کو ہم پروموٹ کرنا چاہیے اور دنیا کے سامنے رکھنی چاہیے کہ فلسطین اور اسرائیل کی حقیقت۔ لیکن یہ سن کر ہمیں جان کے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ آج جو عرب کنٹری ہے اس سے آنکھ موندے بیٹھی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ ان مظلوموں پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ UNO بھی چپ اس پہ بیٹھا ہوا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی باشندے پہ رحم کرے اور ظالم کو ظلم کی سزا دے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی مسلمان کو، فلسطینی باشندوں پہ رحم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔